بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 58 میں ہم باب من یجوز دفع الصدقۃ الیہ ومن لا یجوز پڑھتے ہیں۔ باب کا مطلب ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ، یہاں پہ زکوٰۃ مراد ہے، چونکہ قرآن مجید میں انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کو صدقات سے تعبیر کیا، تو مصنف رحمہ اللہ نے بھی صدقہ ہی فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا بیان یہاں پہ چل رہا ہے، اور کچھ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ اس کے بعد والے سبق میں بھی بات ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مصارف الزکوٰۃ، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مصارف الزکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ گئے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے ضمن میں ہم مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز۔ قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهذه 8 أصناف، فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له، والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله، وفي الرقاب أن يعان المكاتبون في فك رقابهم، والغارم من لزمه دين، وفي سبيل الله منقطع الغزاة، وابن السبيل من كان له مال في بطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه، فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد، ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي، ولا يبنى بها مسجد، ولا يكفن بها ميت، ولا يشترى بها رقبة يعتق، ولا تدفع إلى غني، ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل، ولا إلى أمه وجداته وإن علت، ولا إلى امرأته، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال تدفع إليه، ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه، ولا مملوك غني وولد غني إذا كان صغيرا، ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل وآل حارث بن عبد المطلب وموالیہم۔ تو یہیں تک آج ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں چونکہ مصارف زکوٰۃ کا بیان ہے تو انشاءاللہ اسی سے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو قرآن مجید کی جو آیت 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ جو آیت ہے اس میں 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے ہیں، تو ان سب کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو ہے فقراء، یعنی فقیر کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ تو عبارت میں بھی آئے گا اس کی تعریف اس کی، کہ جس کے پاس نصاب کی بقدر مال نہ ہو، یا نصاب کے بقدر مال ہو لیکن وہ مال نامی نہ ہو، یعنی بڑھنے والا مال نہ ہو۔ اگر وہ مال نامی ہے بھی لیکن وہ اس کی ضرورت میں داخل ہے، تو اس کی ضروریات میں داخل ہے، تو پھر بھی وہ صاحب نصاب نہیں کہلائے گا، تو اس کو ہم فقیر کہیں گے۔ دوسرا ہے جی مساکین، یعنی مسکین وہ ہوتا ہے جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، یعنی نصاب کی بقدر مال بھی نہ ہو۔ اور نمبر 3 عاملین یعنی حکومت کی طرف سے وہ لوگ جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کے اندر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یہ عامل مقرر ہوتے ہیں، تو وہ گویا کہ فقراء کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں، اور فقراء کی طرف سے وکیل بن کر وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ فقراء کی طرف سے جب وہ وکیل ہیں تو وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس میں سے جو
زکوٰۃ میں سے جو اپنی سیلری لیں گے تو وہ گوئے کہ فقراء ان کو اپنی طرف سے اجرت دے رہے ہیں، یہ ایسا ہم اس کو سمجھیں گے کہ کیونکہ اس کے وکیل ہیں، ان کے وکیل بن کر ان کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے فقراء کو دیں گے، تو گویا کہ یہ وہ ان کی طرف سے تو وہ اپنی جو مزدوری لیں گے تو وہ فقراء ہی نے گویا کہ ان کو دی ہے۔ اور نمبر 4، غلام آزاد کرنے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے یعنی کوئی مکاتب ہے، آقا نے اس کو کہا ہے کہ آپ اتنے پیسے لے کر آؤ تو آپ آزاد ہو، تو کوئی آدمی اگر اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اپنے پیسے دے کر وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ غلام خرید کر اس کو آزاد کرنا، بلکہ غلام کی آزادی کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنا، تو یہ مراد ہے۔ نمبر 5، مقروض، ایک آدمی اس کے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے جب وہ دب گیا ہے، تو اس کو آپ قرضہ دے کر اس کی مدد کر قرضہ کے اندر اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، مجاہد یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہے وہ لڑ رہا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کی مدد سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، مسافر ہے جی، مسافر جو اگرچہ اس کے وطن کے اندر اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن یہاں وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس ابھی مال پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی مدد سے دے سکتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پر ہے نو مسلم، جو ابھی مسلمان ہو گئے، یا یہ ہے کہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ان کے مسلمان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ وہ اسلام لے آئے تھے، تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ ضعیف تھے، کمزور تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو یہ زکوٰۃ کی مدد سے رقم دی۔ اور بعض وہ تھے کہ جن کی اسلام لانے کی امید تھی، تو ان کو امید دلانے کے لیے اور ان کو شوق بڑھانے کے لیے رغبت کے طور پر ان کو زکوٰۃ کا مال دیا۔ اور تیسرے وہ تھے کہ جن کے شرک سے دور ہونے کے لیے، جیسے کہ عباس بن مرداس سلمی ہے، اور عیینہ ہے، اور اسی طریقے صفوان ہے، اقرع ہے، اور یہ اس طریقے سے جو لوگ تھے، ان کے شر سے دور رہنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی گئی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ لوگ گئے تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھی عزت دے دی ہے، غنی کر دیا ہے، اب ان لوگوں کے لیے یا تو اسلام لانا ہے یا پھر ان کے لیے تلوار ہے، تو اس لیے اب ان کو ہم یہ نہیں دیں گے زکوٰۃ کا مال۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ منسوخ ہو گیا ہے، اب یہ 8ویں قسم تو نہیں ہوگی، لہٰذا اب 7 قسمیں جو یہ آپ کے سامنے ہیں، یہی مصارف زکوٰۃ ہیں، انہی لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، یہ بھی آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے غیر مسلم، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2، مسجد کی تعمیر میں لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سب سے بنیادی رکن جو ہے زکوٰۃ کے اندر ادائیگی میں، کہ وہ کسی فقیر اور مستحق کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا کر دینا، اس کو نہ کہ اس کی کوئی اور ضروریات پوری کرنا، بلکہ اس کو مالک بنا کر زکوٰۃ کی رقم کا یا زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید کر اس کے ہاتھ میں دے دینا، اس کے قبضے میں دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لہٰذا مسجد کی تعمیر میں جب دیں گے تو کسی مستحق کو تو مالک بنایا ہی نہیں ہے، لہٰذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، میت کے کفن کے لیے بھی، چونکہ اس میں بھی تملیک نہیں پائی جاتی، اور تملیک بنیادی رکن ہے۔ اور نمبر 4، غلام خریدنا، تو غلام خرید کر آزاد کرنے میں بھی ایک طرح کا مال کو گوئے کہ ساقط کرنا ہو گیا، کسی کو مالک بنانا تو نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مالدار غنی آدمی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ قرآن مجید کے اندر جو 8 مصارف اس میں غنی اور مالدار نہیں ہے، اور حکمت بھی یہی ہے کہ امیروں سے لینا ہے اور غریبوں کے چولہے جلانے ہیں، یہ زکوٰۃ کا یعنی دین اسلام کے اندر اس کی حکمت ہے، تو وہ پھر نہیں یہاں نہیں پائی جائے گی اگر مالدار کو دیں گے۔ اور نمبر 6، اصول و فروع، یعنی اپنے والد کا والد، اس طریقے سے اپنی والدہ کی والدہ، اس طریقے سے آگے دادی، پھر نانی، پھر نانی، ان سب کو آپ نہیں دے سکتے، چاہے نانحال ہو یا دادیال ہو، دونوں طرف سے آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ اور فروع میں بھی آپ نہیں دے سکتے، فروع کا معنی اپنی اولاد، پھر اولاد کی اولاد، نیچے جہاں تک بھی جائے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ دائیں بائیں آپ دے سکتے ہیں کہ بہنوں کو اور بہن بھائی کو، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، چاچوں کو، پھوپھی کو، ممانی کو، ان سب یعنی ماموں کے گھر والی کو، ماموں کو، چاچا چاچی کو، ان کو تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، البتہ آپ یہ اوپر نیچے نہیں دے سکتے، یعنی اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو۔
نمبر 7، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو اصول و فروع ہیں یا میاں بیوی ہیں، تو یہ تو گویا کہ گھر کے اندر آ رہی ہے زکوٰۃ نا، جبکہ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ دوسرے کو مالک بنانا، اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کی مال اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو شریعت نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا اور ان کے ساتھ تعاون کا اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا زکوٰۃ کے علاوہ وہاں پہ اس حکم کی تعمیل کی جائے، نہ کہ زکوٰۃ سے کی جائے، اور تملیک بھی نہیں پائی جاتی کہ ایک ہی گھر میں سارا کچھ آ رہا ہے۔ اور نمبر 8، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کون انشاءاللہ بھی عبارت کے اندر آتے ہیں، تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ دینا درست تھا، اور یہ 8 جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو مائنڈ میپ کے ذریعے سمجھا دیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم عبارت کا ترجمہ و تشریح کریں گے تو اس میں بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ باب من یجوز دفع الصدقۃ الیہ، یہ باب ان لوگوں کے بیان میں ہے جن کو صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا درست ہے، ومن لا یجوز، اور جن کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخر الآیہ، یعنی یہاں سے آگے آپ آیت کو مکمل کر لیجئے۔ فہذہ ثمانیۃ اصناف، یہ 8 قسمیں تھیں، فقد سقط منها المؤلفۃ قلوبہم، اس میں المؤلفۃ قلوب یعنی جن کی دلجوئی کی کرنا مقصود ہوتا ہے غیر مسلموں کی یا نو مسلم کی، تو وہ ساقط ہو گیا ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالی اعز الاسلام واغنى عنہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اور ان سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ والفقیر، اب فقیر کی تعریف کریں گے کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ من لہو ادنی شیء، جس کے پاس تھوڑا بہت مال بھی، تھوڑا سا مال ہو یعنی لیکن وہ نصاب کو نہ پہنچتا ہو۔ والمسکین، اور مسکین وہ ہے کہ من لا شیء لہ، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ والعامل، اور تیسرا تھا وہ عامل تھا، عامل یعنی یدفع الیہ الامام، اگر اسلامی حکومت ہو تو امام اس کو دے گا اگر اس نے عمل کیا ہے، ان عاملہ، اگر اس نے عمل کیا ہے، بقدر عملی ہی، اس کی عمل کی بقدر وہ زکوٰۃ سے دے سکتے، جیسے بتایا کہ یہ فقیر کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں یہ عاملین، اور ان کو اگرچہ فقیروں نے تو وکیل نہیں بنایا، لیکن فقیروں کی طرف سے جو ان کا امام ہے، بادشاہ ہے، وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے رعایا میں فقراء کی طرف سے کسی کو وکیل بنائے۔ اور پھر رقابی ان یعان المکاتبون، اچھا رقاب کے اندر جو قرآن مجید میں ہے کہ رقاب کے اندر دیں، یعنی گردنیں چھڑانے کے اندر، رقاب رقبہ سے ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن چھڑانے کو، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، تو اس کے اندر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مفہوم یہاں پہ یہ ہے کہ یعان المکاتبون، کہ مکاتب غلام کے جس کو مولا نے کہا کہ اتنے پیسے لاؤ آپ آزاد ہو، اس کو اب وہ جا کر مزدوری کر رہا ہے، پیسے جمع کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کو پیسے دے دیے زکوٰۃ کے کہ آپ یہ لے لو اور اپنی جان چھڑاؤ، تو یہ ٹھیک ہے، فی فک رقابہم، ان کی گردنوں کے چھڑانے میں۔ والغارم، اور غارم یعنی مقروض، ایسا مقروض کہ من لزمہ دین، کہ جس کے پاس اتنا قرضہ ہو کہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، تو اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں بشرط کہ وہ مستحق ہو۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ عاملین کے بارے میں جو ہم نے بات کی ہے، تو اس میں یہ جو مدارس کے سفراء ہوتے ہیں تو یہ عاملین کے حکم میں نہیں ہیں، کیونکہ عاملین تو اسلامی حکومت ہو اور بادشاہ کی طرف سے وہ ہوتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں وہ ساری کی ساری آگے بیت المال میں جاری ہوتی ہے، جبکہ سفراء کے لیے تو ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ عاملین کے حکم میں نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی مد سے اپنی تنخواہ وصول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ پھر رقاب کے اندر اگر قیدیوں کو چھڑانا، آج کل قیدیوں کی اگر بات ہے کہ کوئی قیدی ہے اس کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی مد میں رقم دے رہے ہیں، تو پھر اس قیدی کو مالک بنا کر آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں اور پھر وہ اپنے آپ کو چھڑا دے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن باہر سے آپ کہیں تو اور طرف سے اس کے جو کیسز ہیں ان کو آپ لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس پہ تملیک نہیں پائی جا رہی، تو درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں حیلہ تملیک اگر بہت شدید ضرورت ہو تو حیلہ تملیک کیا جا سکتا ہے، ورنہ تھوڑی بہت ضرورت کی وجہ سے حیلہ تملیک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیلہ تملیک یہی ہے کہ 2-3 طرح سے ہو سکتا ہے کہ غریب کو دے دیا جائے اور پھر غریب کو کہا جائے کہ ترغیب دی جائے کہ آپ اس مصارف میں اس کو خرچ کرو، یا یہ کہ غریب کو بولا جائے کہ آپ قرض لے کر اس بندے کی مدد کرو، پھر اس قرض کو چھڑانے کے لیے ہم اس غریب کو زکوٰۃ دے دیں تو وہ اپنا قرض پورا کر دے، تو یہ کچھ طریقے ہو سکتے ہیں حیلہ کے، لیکن حیلہ بھی اس جگہ پہ جائز ہے جہاں پہ شدید ضرورت ہو۔ وفی سبیل اللہ،
اور اللہ کے راستے کے اندر دینا وہ کون ہے جی؟ منقطع الغزات، یعنی قافلے سے پیچھے رہ جانے والا، اور یعنی مجاہد تھا اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے، اور اب وہ وہاں پہ ایسی جگہ پر ہے کہ قافلے کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس کو جگہ کا پتہ نہیں، اس کے پاس ساز و سامان ختم ہو گیا تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کو۔ وابن السبیل، اور اس طریقے سے جو مسافر ہے راستے والا، یعنی راستے کا بیٹا، یعنی مسافر، من کان لہ مال فی وطن ہی، اس کے اپنے وطن کے اندر تو مال ہے، وہو فی مکان آخر لا شیء لہ فی، وہ ایک ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فہذہ جہات الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ کی ساری جہات ہیں۔ وللمالکی، اور مالک کو اختیار ہے کہ ان یدفع الی کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کر کے بھی دے سکتا ہے، ولہ، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے ان یقتصر علی صنف واحد، کسی ایک ہی صنف کے اوپر ہی اقتصار کر لے اور ان کو یہ ساری کی ساری زکوٰۃ دے دے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ یہاں پہ جو کہ انما صدقات للفقراء کے اندر ایسے نہیں ہے کہ تقسیم کرنے اور ہر ایک کو دینا ضروری ہے، بلکہ کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہوگی تھی کہ 8 مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ اب وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دینی ان کا بیان شروع ہو گیا۔ ولا يجوز ان يدفع الزکاة الى ذمی، ذمی غیر مسلم اقلیت جو آپ کے علاقے میں رہ رہی ہے، آپ کے ملک میں، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں کسی مسلمان کی دل جوئی، کسی فقیر کو مالک بنانا، مسلمان فقیر کو مالک بنا کر دینا، یہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ولا يبنى بها مسجد، مسجد کی تعمیر اس کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی، کیونکہ پھر وہ تملیک والا معنی کہ کسی کو مالک بنا کر مستحق کو دینا، وہ والا معنی یہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ ولا یکفن بها میت، میت کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ میت اب وہ مستحق نہیں ہے کہ اس کو مالک بنایا جا سکے۔ ولا یشترى بها رقبۃ، اور اس کے لیے اس کے زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی غلام بھی نہیں خریدا جائے گا، یعتق کے، جس کو آزاد کیا جائے، غلام خرید کر آزاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ عام مکاتب جو آزادی کے قریب ہے اور وہ خود آزاد ہونے والا ہے اور اس کے بس تھوڑا سا اس کو تعاون کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ ولا تدفع الی غنی، اور غنی یعنی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ کی حکمت کے یہ خلاف ہے۔ ولا یدفع المزکی، زکوٰۃ نکالنے والا نہیں دے گا زکوٰۃ زکاتہ الی ابیہ و جدہ و ان علا، اپنے باپ دادا اور اس سے اوپر تک جتنا بھی، و ان علا یعنی اوپر تک جتنا بھی جائے گا، تو ان کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان میں یہ زکوٰۃ آ رہی ہے، خاندان نہ کہیں لیکن ایک ہی گھر میں آئی، اور عام طور پہ ایسا ہے کہ انت ومالک لابیک سے بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ اس بیٹے کی جو زکوٰۃ ہے، جو مال ہے، یہ اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کو ایک ہی گھر میں آ گئی ہے۔ ولا الی ولدہ، اور اس طریقے سے اپنے بیٹے یا بیٹے کے بیٹے کو نہیں دے سکتا، وان سفولا، اگرچہ وہ نیچے تک ہو، کیونکہ یہ گوئے کہ ایک ہی گھر کے اندر آ رہی ہے۔ ولا الی امہ، اور اپنی والدہ و جداتہ، اور اپنی دادیوں نانیوں کو بھی نہیں دے سکتا، ان عالت، اگرچہ اس سے اوپر ہوں، کیونکہ یہ اصول ہیں اس کے۔ ولا الی امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ولا تدفع المرأة الی زوجها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ایک ہی گھر کے اندر ملتے جلتے جو چیزیں ایک دوسرے کی استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو تملیک کسی مستحق کو مالک بنا کر دینے والا معنی نہیں پایا گیا، گویا کہ اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں کہ تدفع الیہ، کہ عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے گی، البتہ یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجح ہے کہ نہیں دے گی۔ ولا یدفع الی مکاتبہ، اور مکاتب کو زکوٰۃ، اپنے ہی مکاتب کو، یعنی جس کو کہا کہ 1 لاکھ روپے لاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اسی کو پھر زکوٰۃ میں کچھ پیسے دے دے، نہیں، بلکہ یہ تو ابھی تک اس کا غلام ہے، یہ تو اس کے اپنے پاس آگے۔ ولا مملوک ہی، اور اپنے غلام کو بھی نہیں دے سکتا۔ ولا مملوک غنی، کسی غنی مالدار کے غلام کو بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ مالدار کے غلام کو دے گا تو گوئے کہ اس غنی کو دے دیا، مالدار کو دے دیا، کیونکہ غلام تو اسی کا ہے نا۔ وولد غنی، اور مالدار آدمی کے بچے کو نہیں دے سکتا، اذا کان صغیرا، اگر وہ بچہ چھوٹا ہو، کیونکہ چھوٹا بچہ باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے وہ بچہ بھی مالدار شمار ہوتا ہے۔ البتہ اگر غنی کا جو بیٹا ہے وہ بڑا ہے، بالغ ہے، تو اس کی وجہ سے عام طور پر اگر وہ بیٹا الگ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس بچے کو مالدار نہیں کہا جاتا، یعنی اس کے لڑکے کو، جو بالغ لڑکا ہے یا شادی شدہ لڑکا ہے، تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ولا یدفع الی بنی ہاشم، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دے گا الی بنی ہاشم، بنی ہاشم کی طرف، یعنی ہاشم کی اولاد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
کا جو خاندان ہے ان کے جو چچا ہیں ابو لہب کے علاوہ جتنے بھی چچا جو مسلمان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، تو ان کی اس مدد کرنے کی وجہ سے اور اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا بنی ہاشم ان اللہ حرم علیکم غسالۃ اموال الناس و اوساخہم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لوگوں کے اموال کی جو میل کچیل ہے وہ جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ وعوضکم منہا خمس الخمس، اور آپ کے لیے جو ہے خمس کا خمس رکھ دیا ہے، پانچویں حصہ، اور وہ جو سام ذوی القربہ ہے مال غنیمت میں سے خمس، وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے۔ تو اب ان میں دیکھیں وہ ہم آل علی، وہ کون کون سے ہیں جی بنی ہاشم میں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، و آل عباس حضرت عباس کی، و آل جعفر و آل عقیل و آل حارث ابن عبد المطلب و موالیہم، اور ان کے جو آگے موالیہم یعنی ان کے مولا، ان کی اولادیں، یہ سب ان کے مولا یعنی ان کے غلام اور ان کی جو اولادیں ہیں ان کی طرف یہی حکم ہوگا کہ ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اولاد در اولاد جو آج تک چلی آ رہی ہے ان کو ہم سید کہتے ہیں، شاہ کہتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دے سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل وقت کے اندر تعاون کیا اور ان کی مدد کی۔ ابو لہب چونکہ مستحق سزا ٹھہرا تھا، اس لیے اس کی جو اولاد ہے وہ زکوٰۃ کی مستحق یعنی وہ جو ہے اس میں نہیں آئے گی کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ تو یہ ہے جی آج کی ہمارا سبق، اور انشاءاللہ آگے چلیں گے اور ہم کچھ اور بھی اسی مصارف زکوٰۃ سے متعلق جو متفرق مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ نے یہ 8 قسمیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور 8 قسمیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور کسی کو بتانے میں بھی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔